بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اور ناظرین، پچھلے لیکچر میں ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنے کی فضیلت اور اہمیت کو حدیث کی روشنی میں، اسوہ صحابہ کی روشنی میں بیان کر رہے تھے۔ اسی موضوع کو تسلسل کے ساتھ ہم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ حضور صلی والسلام کے نعت خوانوں میں جیسے میں نے عرض کیا، حضرت حسان بن ثابت نے نعتیں پڑھی ہیں حضور کی زندگی میں۔ حضرت کعب بن زہیر کا بانت سعاد کے نام سے قصیدہ مشہور ہے، دیوان حسان آج تک موجود ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا ہیں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے یہ صحابی ہیں۔ اس بات کو آج ہم لے رہے ہیں کہ حضور کی یہ مدح سرائی کرتے تھے اور انہوں نے حرم میں حضور کی نعت پڑھی ہے۔ اس بات کو امام ترمذی نے سنن جامع ترمذی کتاب الادب باب ما جاء فی انشاد الشعر میں بیان کیا ہے۔ امام نسائی نے اسے کتاب مناسک الحج باب انشاد الشعر فی الحرم میں بیان کیا ہے۔ امام بغوی نے شرح السنہ میں اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ امام عسقلانی نے فتح الباری میں اس کو بیان کیا ہے۔ امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ امام قرطبی نے الجامع لاحکام القرآن میں اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ امام قسطلانی نے المواہب اللدنیہ میں اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکہ فی عمرۃ القضاء وعبد اللہ بن رواحہ بین یدیہ یمشی ویقول الشعر فقال عمر یا ابن رواحہ بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی حرم اللہ تقول الشعر فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا عمر خل عنہ فلہی اسرع فیہم من نضع النبل وقال ابو عیسیٰ الترمذی ھذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی نعت انہوں نے حرم میں پڑھی۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء عمرے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے، حرم میں داخل ہوئے، حضرت عبداللہ بن رواحہ حضور کے صحابی تھے، بہت بڑے شاعر بھی تھے، حضور کی نعت پڑھا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کے لیے، قضاء عمرہ کے لیے سینکڑوں صحابہ ہیں تاجدار کائنات کے جو حضور کے ساتھ اجتماعی عمرہ کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ جو صلح حدیبیہ کے موقع پر اس سفر میں جو عمرہ رہ گیا تھا اس کی قضا ہو رہی ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں داخل ہوئے۔ عبداللہ بن رواحہ حضور کے آگے آگے چل رہے تھے اور حرم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھ رہے تھے، اشعار پڑھ رہے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سوچ کے مطابق حضرت ابن رواحہ کو کہنے لگے کہ ابن رواحہ آپ حضور کے سامنے شعر پڑھنا شروع کر دیا اور حرم میں شعر پڑھ رہے ہو۔ جب یہ کہنے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سند لگا دی۔ حضور نے فرمایا عمر عبداللہ بن رواحہ کو چھوڑ دو، انہیں مت روکو۔ حضور نے فرمایا ان کے یہ اشعار جو پڑھ رہے ہیں یہ نعت کے اشعار، حضور نے فرمایا یہ ہمارے دشمنوں کے لیے
تیر سے زیادہ اثر رکھتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا حضور کی مدح سرائی، حضور کی نعت گوئی حضور کے غلاموں کے لیے، مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے، حضور صلوات و سلام کے لیے خوشی کا باعث ہے، مگر مصطفیٰ کے دشمنوں کے لیے، اسلام دشمن طاقتوں کے لیے یہ نعت کے اشعار حضور کے فرمان کے مطابق تیر سے زیادہ اثر رکھتے ہیں کہ حضور کی عزت کا دفاع جب نعت کی صورت میں اشعار کی شکل میں کوئی کرتا ہے تو دشمن رسول کو تکلیف ہوتی ہے، اور حضور کے وفادار کو، مومن کو، غلام کو، عاشق کو، حضور کا کلمہ پڑھنے والے کو، حضور کا نام لینے والوں کو حضور کی نعت سے خوشی پہنچتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا انہیں نہ روکو، بے شک حرم کیوں نہ سہی، میرے سامنے کیوں نہ سہی، میری نعت پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ صحابہ کے سامنے حضور کی نعت پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح ناظرین محترم، حضور کے صحابہ میں حضرت نابغہ الجعدی حضور کے صحابی گزرے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرتے تھے۔ اس بات کو امام عبد البر نے الاستیعاب میں بیان کیا، امام عسقلانی نے الاصابہ میں بیان کیا، امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں بیان کیا، اور امام ابن حبان نے طبقات المحدثین میں بیان کیا، امام سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں بیان کیا، امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ اور السیرہ میں بیان کیا، اور امام بہقی نے اور امام ابو نعیم نے اس پورے واقعہ کو بیان کیا کہ حضرت حسن بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ مجھے خبر پہنچی جنہوں نے نابغہ جادی سے یہ بات سنی تھی، فرماتے ہیں کہ ان کا نام النابغہ جادی تو ان کا لقب تھا، ان کا نام قیس بن عبداللہ بن عمر تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ صحابی تھے، حضور کی قربتوں میں رہتے تھے، حضور کی سنگتوں میں رہتے تھے، صحبتوں میں رہتے تھے۔ حدیث کے لفظ ہیں لہو صحبتن، حضور کے صحبت یافتہ صحابی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا زندگی کا، خوش نصیب تھے، خوش بخت تھے، حضور کی سنگتیں بھی ملی، صحبتیں بھی ملی، مصطفیٰ کی نعت خوانی پڑھنے کی سعادت بھی ملی۔ فرماتے ہیں کہ آتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانشدتہ قولی، کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے کلام میں آپ کی نعت لکھی ہے۔ حضور نے فرمایا لا یفض اللہ فاکا، حضور نے فرمایا اللہ تمہارے منہ کو سلامت رکھے۔ یہ بات کب فرمائی؟ فلما انشدتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی میں وہ شعر پڑھنے لگے، حضور نے وہ شعر سنے، حضور نے فرمایا لا یفض اللہ فاکا، اللہ تمہارے منہ کی رونق کو ختم نہ فرمائے۔ اور صحابہ کہتے ہیں وَكَانَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ ثَغْرًا وَكَانَ إِذَا سَقَطَتْ لَهُ سِنٌّ نَبَتَتْ أُخْرَى، فرماتے ہیں صحابہ میں سب سے خوبصورت دانت جس ہستی کے تھے وہ حضرت نابغہ الجادی کے تھے۔ امام سیوطی نے لکھا ہے اور امام ابو نعیم نے لکھا ہے کہ حضور کے یہ وہ صحابی تھے کہ ان کی عمر 100 سال سے اوپر ہو گئی تھی، جب ایک دانت گر جاتا اذا سقطت لہو سن نبتت اخرى، ایک دانت گر جاتا اس کی جگہ دوسرا دانت آ جاتا تھا۔ حضور نے دعا جو دی تھی
حضور صلی اللہ علیہ کی دعا تھی کہ اللہ تمہارے دانتوں کو سلامت رکھے۔ معنی یہ تھا کہ تمہارا منہ چہرہ تر و تازہ رہے اور اللہ تمہیں زندگی اور عمر عطا کر دے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد صحابہ نے کی ہے۔ حضرت اسود بن سرے رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی نعت پڑھتے تھے۔ اس بات کو امام بخاری نے ادب المفرد میں بیان کیا ہے اور امام احمد بن حنبل نے المسند میں بیان کیا ہے، امام بہقی نے شعب الایمان میں بیان کیا ہے، امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں، اور دیگر ائمہ نے بیان کیا کہ حضرت اسود بن سرے رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد مدحت بمدحت ومدحتک، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کی مدح لکھی ہے اور آپ کے مدح سرائی میں نے نعت لکھی ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتی، حضور نے فرمایا اسود بن سرے وہ نعت لاؤ، وہ نعتی اشعار لاؤ۔ کون سے نعتی اشعار ہیں؟ فرماتے میں نے حضور کی خدمت میں پیش کیے، پڑھنا شروع کیے، حضور کی خدمت میں وہ نعت پیش کی۔ حضور نے فرمایا اسود بن سرے میری نعت بھی پڑھو، لیکن حضور نے فرمایا وابدأ بمدحۃ اللہ، لیکن ابتدا اللہ کی حمد و ثنا سے کرو۔ اس بات کو امام بخاری نے ادب المفرد میں اور امام احمد بن حنبل جیسے عظیم محدث نے المسند میں اس حدیث کو بیان کیا، امام طبرانی نے، امام نعیم نے، اور لکھا وَرِجَالُهُ رِجَالٌ صحیح، اس حدیث کے راوی رجال صحیح ہیں۔ حاضرین محترم، کس کس کی بات کروں؟ کعب بن مالک حضور کی نعت پڑھتے تھے۔ بہت سارے صحابہ کی ایک لمبی طویل لسٹ ہے جو میں نے ان دونوں لیکچر میں آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ حضور کی مدح سرائی یہ کوئی آج کا کام نہیں ہے، یہ کسی حکمران نے شروع نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنا، حضور کے اوصاف بیان کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح بیان کرنا، یہ صحابہ کی سنت ہے اور حضور کے دور سے یہ چلی آ رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی کثیر تعداد ہے جو حضور کے نعت گو تھے۔ میں نے چند صحابہ کرام کے اشعار اور ان کا مکمل تحقیقی انداز میں ایک خاکہ پیش کیا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کا جو طریقہ ہے صحابہ سے چلتے چلتے تابعین تک پہنچا ہے، پھر دنیا کے ہر ملک میں، ہر زبان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک پڑھی گئی ہیں۔ ہر فارسی زبان میں، عربی زبان میں، انگریزی زبان میں اور اردو زبان میں، پنجابی زبان میں، سرائکی زبان میں، ہر ایک زبان میں، ہر دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک لکھی گئی ہیں، پڑھی گئی ہیں۔ اور میں یہ بات عرض کر دوں، ہر دور میں نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت الرسول کے فروغ کا ذریعہ بنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے ساتھ ہمارا جو حبی اور عشقی تعلق ہے، ایمان کا تعلق ہے، روحانیت کا تعلق ہے، ایمان کی تقویت کا باعث بنی ہے حضور کی نعت، حضور کی قربت کا باعث بنی ہے، حضور کی نگاہ کرم کا باعث بنی ہے، حضور کی دعا اور توجہات کا باعث بنی ہے۔ امام بوصیری کا نام آپ نے سنا ہے، قصیدہ بردہ شریف ان کا عظیم قصیدہ ہے، مولا یصلی وسلم دائماً ابداً۔ بڑے بڑے عارفین اور عاشقین کا بطور وظیفہ کے یہ قصیدہ بردہ شریف ان کے تسبیحات میں، ان کے اوراد میں، وظائف میں شامل ہے۔
اور اسی طرح ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حضور کی نعتیں لکھی ہیں، مولانا روم نے حضور کی نعت لکھی ہے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت کا سلسلہ چلتا ہوا آیا ہے۔ ہر شیخ سعدی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت میں نظم لکھی ہیں۔ اور پھر پاکستان کی سرزمین پہ دیکھیں، علامہ اقبال جیسے عظیم انسان نے حضور کی مدح سرائی میں کیسے کیسے عظیم اشعار پیش کیے ہیں۔ پیر مہر علی شاہ نے کتنا حضور پاک کی مدح سرائی کی ہے۔ امام احمد رضا نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی میں مکمل ایک نعتیہ کلام لکھا ہے، اور ہر دور کے اور ہر زبان کے شاعر نے اور ہر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق اور غلام نے اپنی اپنی زبانوں میں اپنے اپنے علم اور فکر اور سوچ کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی کی ہے۔ دنیا کے ہر خطے میں حضور کی نعت کو فروغ ملا ہے۔ یہ صحابہ کی سنت ہے، اور نعت سننا خود حضور کی سنت ہے، اور نعت کا مضمون بیان کرنا، حضور کے وصف کمالات کو بیان کرنا خود رب کائنات کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کائنات ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پاک کو سننے پڑھنے والا بنائے، اور یہ سعادتیں اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔